إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک خالق رازق بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے، اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ پر جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں. آج فتنے ابھر کر روز ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہمیں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ایک جھوٹی خبر، ایک فیک نیوز ہم تک پہنچ جاتی ہے، منٹوں میں سیکنڈوں میں ہم تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو بنا تحقیق اور تصدیق کیے آگے بھی پہنچا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا جو ایک طرف ہمارے لیے فائدہ ہے، فیس بک واٹس ایپ ہمارے لیے فائدہ ہے، مگر دوسری طرف میرے بھائیوں یہ فتنے کا بھی ایک سبب ہے. آج لوگ اس کے ذریعے نئے فتنے پھیلاتے ہیں. ویڈیو کہیں کی ہوتی ہے، فوٹو کہیں کی ہوتی ہے، اور پھر لوگ اس کے نیچے کچھ اور لکھ دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو بنا تصدیق اور تحقیق کیے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ایسے ہوتے ہوتے دوسروں تک بھی یہ بات چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا جھوٹا ہونا کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور اس کو لوگوں تک پھیلا دے، پہنچا دے. تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو بنا تحقیق اور تصدیق کیے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو مظفر نگر کے فسادات ہوئے، آفیشیل ریکارڈز کے حساب سے ان فسادات میں 40,000 مسلمان بے گھر ہو گئے. کتنے؟ ایک دو نہیں، 40,000 مسلمان بے گھر ہو گئے. کئی مسلمانوں کا قتل ہو گیا. بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی پتہ چلا کہ واٹس ایپ کے ویڈیو کے ذریعے یہ ہوا. تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا آلہ، چھوٹا سا ڈیوائس جو آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور پھر خطرناک اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں وہ اسی ذریعے سے فتنہ پھیلاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم کو چوکنا رہنا ہے اور احتیاط برتنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اگر ہم فتنے میں جھونکنا نہیں چاہتے تو پھر میرے بھائیوں تھوڑا سا رک کے صبر کر کے چیزوں کو دیکھنا ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں پہلے بھی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کر کے واپس ہو رہے تھے مدینے کی طرف، اس وقت یہودیوں نے یہ افواہ، یہ فیک نیوز پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہار چکے ہیں. پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمال کی طرف اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنوب کی طرف بھیجا، بھیج کر کہا کہ جاؤ جا کر اس غلط اور فیک نیوز، اس جھوٹی خبر کا مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، احد کی جنگ میں بھی کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جھوٹی خبر، فیک نیوز پھیلا دی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان میں افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیے، کئی مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی، مسلمانوں کی جان اور مال کا نقصان ہوا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں آپ لوگوں کو کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں، صحابہ کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں یہ چیزیں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جنگ خندق کے وقت بھی ایسے ہی افواہیں پھیلا دی گئیں۔ افک کا واقعہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگا دیا گیا استغفر اللہ بدکاری کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کر کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والا ہونے کے ناطے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا ہونے کے ناطے آپ پر اور ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسی جھوٹی خبروں کی طرف نہ کان دیں، نہ اس کو پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس آتی بھی ہے کوئی چیز تو تھوڑا سا رکیے، صبر کریے، اطمینان سے، آفیشیل نیوز جب تک نہیں آتی اس چیز کو آپ دوسروں تک مت پہنچائیے۔ میرے بھائیوں، ایسے فتنوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جو شارجہ دبئی کے بہت بڑے شیخ ہیں ماشاءاللہ، وہ یہاں آئے تھے تو ان کا درس ہوا تھا، تو اس درس میں سے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ پوائنٹس آپ کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں فتنوں سے مقابلہ کرنے کا وہ یہ ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم، نالج، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ فاطر کی 28ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اگر ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو کون ہے؟ علماء۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہے علماء۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دیجئے کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور وہ شخص جو علم نہیں رکھتا، کیا دونوں ایک ہے؟ ایک نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ادب المفرد میں آتی ہے بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں، یعنی کہ صحابہ کے دور میں، فقہا علم رکھنے والے زیادہ ہیں اور خطبہ بولنے والے کم ہیں، اور قیامت سے پہلے بولنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت علم حاصل کرنا ہے عمل سے پہلے، اور علم معنی رکھتا ہے عمل کے اوپر، یعنی کہ علم فوقیت رکھتا ہے عمل کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اسر میں فرمایا علم ہے، پھر عمل ہے، پھر دعوت ہے، پھر صبر ہے۔ عمل سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حسن البصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے یہ فتنے کو پہلے بھانپ لیتا ہے، اور جاہل جو ہوتا ہے یہ فتنہ ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے۔ عالم کو فتنہ ہونے سے پہلے ہی عالم اس کو بھانپ لیتا ہے، اور جاہل فتنہ ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں، خبریں تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، 2010-2011 میں یہ جو عرب بہار کے نام سے جو بغاوتیں شروع ہوئی عرب ممالک میں، لوگ روڈوں پہ نکل آئے، حکومتیں تبدیل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر بغاوتیں کر رہے تھے، لوگ بغاوتوں پہ ابھر آئے۔ اس وقت میں لوگوں نے تعریف کی، کہا کہ بھائی یہ تو عرب کی بہار ہے، مگر بڑے بڑے علماء جو تھے اس وقت کے، یہاں کے جو مفتی اعظم ہیں عبدالعزیز آل شیخ، انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے۔ شیخ محمد بن رمضان الحاجری، انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے۔ لوگوں میں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اس سے دور رہو۔ جو لوگ اس سے دور رہے اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا کہ نہیں کیا؟ جو لوگ اس چیز سے دور رہے اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ مگر جن لوگوں نے بات نہیں سنی،
آج ہم نے دیکھا کہ کئی ممالک جو ہے تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں معصوم بچوں کا قتل ہو چکا ہے، اور جو ہے کئی لوگوں کا، معصوم لوگوں کا قتل ہو چکا ہے۔ اسی لیے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عالم جو ہوتا ہے، نالج رکھنے والا جو عالم ہوتا ہے، فتنے سے پہلے اس کو بھانپ لیتا ہے، اور جاہل جو ہوتا ہے وہ فتنہ ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کاش ہم اس وقت میں بات سن لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش اگر ہم سنتے تو کیا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں، پہلا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس معلومات آپ لے کے رکھ لیے اور اس کے اوپر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ جمعہ کی آیت ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال دی، کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے گدھے کی طرح۔ گدھے کے اوپر کتابیں تو ہے، اس کا کچھ فائدہ ہے گدھے کو؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کو توریت دی مگر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ نے مثال دی ہے ان کی اور کہا کہ یہ گدھے کی طرح ہے، ان کے اوپر کتابیں تو ہیں مگر یہ فائدہ نہیں پہنچاتی ان کو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، معلومات تو صبح شام ہم کو آتی رہتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہمارے پاس آتی ہیں، حدیثیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوری اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے۔ بالکل ثواب کا کام ہے، فارورڈ کرنا تو ثواب کا کام ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے ڈبل ثواب ہے۔ علم آ گیا آپ کے پاس، اب عمل کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو علم حاصل کرنا پہلا پوائنٹ ہے فتنے سے بچنے کا، دوسرا پوائنٹ ہے علم پر عمل کرنا۔ تیسرا پوائنٹ میرے بھائیوں بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ جو خبر، جو نیوز آپ کے پاس پہنچے اس خبر کی آپ تحقیق اور تصدیق کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر اگر آپ کو نوٹ کرنا ہے تو کر لیجئے، سورہ نساء کی 83 آیت، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی خبر ان کے پاس آتی ہے یہ خبر کو فوری پھیلا دیتے ہیں۔ آج ہم یہی کرتے ہیں، جو بھی خبر ہمارے پاس آتی ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، فوری ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں، فوری اس کو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اچھی خبر اور بری خبر جب ان کے پاس آتی ہے تو فوری اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر وہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور اولو الامر کے پاس لاتے اور ان لوگوں کے پاس لاتے جو علم رکھتے ہیں تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ختم پسند نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کی سورہ نساء کی 83 آیت، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے کہ جو نیوز ہمارے پاس پہنچے فوری ہم اس کو پھیلا دیں، فوری ہم اس کو فارورڈ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ رسول کے پاس لاتے، اولو الامر یعنی کہ بڑے جو اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس لاتے، اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس لا کے وہ اگر تصدیق کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فیک نیوز پھیل گئی، ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا۔ اب پورے مدینے کے اندر ایک خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بیویوں کو طلاق دے دیا۔ اب مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ جمع ہو گئے، جمع ہو کے اب چرچا چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بیویوں کو طلاق دے دیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی کے اندر، آ کر پوچھا کیا ہوا، کیا چرچا چل رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دیا، ایسا ہم نے سنا ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویٹ کرو، ٹھہرو۔ امہات المومنین کے پاس گئے، وہ رونے لگی۔ دیکھیے جب فیک نیوز، جھوٹی خبر پھیلتی ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس کے افیکٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اکیلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سیدھے نہیں پوچھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری بیوی مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو مہینے کا جو راشن ہے یہ تھوڑا سا میں بڑھا دوں. اب میں بڑھا نہیں سکتا تو میں سوچ رہا ہوں کہ طلاق دے دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر کہا کہ میری بیویاں بھی یہی مجھ سے مطالبہ کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آئے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہنس کے سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. باہر گئے, جا کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو خبر تم سن رہے تھے, جو فیک نیوز تھی, جو تم نے سنا ہے, غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ یہ ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خبر آئی, نیوز سنی, سنتے ہی پھیلا دیے؟ نہیں. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جا کے 4 لوگوں کو بولتے, واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیتے, ان کو بول دیتے, ان کو بول دیتے. نہیں, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, تصدیق کی, تحقیق کی, اس کے بعد آ کے انہوں نے کلیریفائی کیا. اور ایک چیز میرے بھائیوں, چوتھی چیز وہ یہ ہے, صبر کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ کام کریے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھتا ہے. حلم اور انات, یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہے. صحیح مسلم میں یہ واقعہ آتا ہے, بحرین سے ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس کے جو سردار تھے, اس کے جو لیڈر تھے, اشہج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھے؟ اشہج رضی اللہ تعالیٰ. مسجد نبوی کے پاس پہنچتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پورے جو لوگ آئے تھے وہ جذبے میں آ گئے, ایکسائٹڈ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہوتے ہی اپنے گھوڑوں سے کودے, اپنے سامان کو چھوڑے, گھوڑوں کو, اونٹوں کو سب چھوڑ کے جو ہے نا مسجد نبوی کے اندر بھاگے ملنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب غور سے دیکھ رہے ہیں, یہ پورا معاملہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. پورے لوگ بھاگ کے آ گئے, مگر ان کے جو لیڈر تھے اشہج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھاگے نہیں, آرام سے اترے گھوڑے پہ سے. اب اتنی دور سے آئے ہیں, گھوڑے ایسے ہی چھوڑ دے کے چلے گئے, تو پھر واپس کیسے جائیں گے بحرین کو؟ تو ظاہر سی بات ہے, تو گھوڑوں کو باندھنا ہے. اترے, آرام سے گھوڑوں کو, اونٹوں کو باندھا. اس کے بعد جو سامان تھا پورا سامان اکٹھا ایک جگہ کیا. اب اتنی دور سے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, تو تھوڑا فریش ہو کے جائیں. تو تھوڑا سا غسل لے لیے, خوشبو وغیرہ, عطر وغیرہ لگا لیے, اچھے صاف کپڑے پہنے, مسجد نبوی کے اندر گئے, جا کر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی. ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا معاملہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اشہج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 چیزیں ایسی ہیں تمہارے اندر جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے 2 چیزیں, وہ ہے حلم اور انات. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ میں نے خود سے یعنی کہ ڈیولپ کی ہے یہ چیز, یا پھر اللہ نے مجھے دی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہیں دی ہے. تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, خوش ہو گئے کہ 2 چیزیں میرے اندر ہے اللہ نے مجھے دی ہے, حلم اور انات. صبر جسے کہتے ہیں انگریزی میں کول رہنا, سکون سے کام کرنا, جذبے میں نہیں آ جانا, ٹینشن میں نہیں جانا. فوری ایک خبر آ جاتی ہے, شہزادے نے ایسا کر دیا, یہاں کے شہزادے نے ایسا کر دیا, ایسا کیسا کر سکتا ہے یہ؟ فوری ہم کیا کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ پھیلا دیتے ہیں, اس کو بولتے ہیں, اس کو بول دیتے ہیں, گالیاں شروع کر دیتے ہیں, لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرے دن پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا. پھر تھوڑا سا ہم کہتے ہیں ارے بھائی کیوں فارورڈ کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. بہتر ہے بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا سکون سے, حلم اور انات کے ساتھ آرام سے کام کریے, جذبات میں کام مت کریے. اور 5ویں چیز, آخری چیز وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں, علماء کے ساتھ آپ جڑ کے رہیے. اور علماء کی صحبت سے انسان کے اندر صبر بھی آتا ہے, علم بھی آتا ہے, اور اللہ فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں یہ نجوم کی طرح ہے, تاروں کی طرح ہے. تارے جیسے آسمان میں ہوتے ہیں تاروں کی طرح ہے. تاروں کی خصوصیات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. پہلی خاصیت تاروں کی, آسمان میں جو تارے ہوتے ہیں اس کی یہ ہے, سٹارز جو ہوتے ہیں اس کی یہ ہے کہ آسمان اس سے خوبصورت نظر آتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے آپ کو. دوسرا, جو لوگ کشتیوں میں اور صحرا میں سفر کرتے تھے پہلے, وہ تاروں سے ڈائریکشن لیتے تھے. آج تو گوگل میپ سے, اس وقت میں نہیں تھا, وہ تاروں سے دیکھ کے جاتے تھے, ڈائریکشن لیتے تھے. تیسرا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہاب ثاقب جو ہوتا ہے, شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اوپر جا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں تو تاروں سے ان کو مارا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا. اب جو ہمارے علماء ہیں, علماء بھی ایسے ہی ہیں, تاروں کی طرح ہی ہیں. ان کے ہمارے بیچ میں موجود رہنے سے اللہ امت میں برکت رکھتا ہے. ان کے ہمارے بیچ میں موجود رہنے سے خوشی اور بحالی رہتی ہے. ان کے ہمارے بیچ میں رہنے سے اللہ تعالیٰ خوبصورتی برقرار رکھتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے علماء کی موت ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھا لیا جانا یعنی کہ علماء کی موت ہوگی۔ تو مطلب میرے بھائیوں، علماء کا ہمارے درمیان میں رہنا برکت ہے۔ اور آج آپ دیکھیے دشمنان اسلام کا ٹارگٹ صرف علماء رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومیں گے پھریں گے، پھر لا کے علماء کے اوپر ہی ٹارگٹ ماریں گے، علماء کو ہی نشانہ بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرنا ہے، علماء کی عزت کرنا ہے، علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ان کی موجودگی امت میں خوبصورتی برقرار رکھتی ہے۔ اور دوسری چیز، جس طرح تاروں سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، علماء بھی جو ہمارے ہوتے ہیں یہ جو ہے شیاطین قسم کے لوگ، ارہابین قسم کے لوگ اور تشدد بھرے لوگوں کا یہ رد کرتے ہیں، جھوٹے اور باطل نظریات پھیلانے والے لوگوں کا یہ رد کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ ان کا رد کرتے ہیں۔ تیسری چیز، جیسے میں نے کہا کہ تاروں سے راستہ نکالا جاتا تھا پہلے، تو آج بھی علماء جو ہے یہ ہم کو راستہ بتاتے ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اتباع یہ ہے، تقلید یہ ہے، یہ ساری چیزیں علماء ہم کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 5 چیزیں تھیں، اس سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بار سمری کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا فتنوں سے بچ کے رہنے کا، کہ ہم علم حاصل کریں۔ دوسرا پوائنٹ، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے اوپر عمل کریں۔ تیسرا پوائنٹ، جو نیوز، جو خبر آپ کے پاس پہنچتی ہے، آپ کا جو بھی سوشل میڈیا ٹول ہے، فیس بک، واٹس ایپ پر جو بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کو ویریفائی کریں، اوتھینٹیکیٹ کریں اور تصدیق کر لیے، فوری اس کو آپ مت پھیلائیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے حلم اور انات کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ علماء ربانی اور علماء جو ہیں ہمارے، ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور پھر ہم علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل وعیال کو ہم فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کر دے، آپ کے اور ہمارے گھروں میں جو مسائل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو حل کر دے۔ آپ کی اور ہماری جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور تمام مسلمانوں کے جو معاش کے مسئلے ہیں، جو جابس کے مسئلے ہیں اور جو نوکریوں کے مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کو حل کر دے۔ اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں آسانی عطا فرمائیں، اور جو ہمارے نوجوان بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزی سے لگا دے، اور ہمارے جو بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو معاف کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مسلمان حکمران جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صحبت عطا فرمائیں، علماء کی صحبت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ممالک کو فحاشی اور خراب چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی اللہ جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں کے حاکم ملک سلمان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو عافیت عطا فرمائے۔ اور پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو، ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری موت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔